حدیث سے ثابت ہے اور یہ شخص آ کر اس کو وضاحتاً اس کا انکار کر رہا ہے تو لہٰذا بندہ اس کے خلاف ہی ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھوس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ تلاش کرو اپنے رب کی طرف وسیلے کو، تو اس کے ذہن میں جو بتایا گیا کہ وسیلہ مانگنا حرام ہے وہ سب کچھ نکل جائے گا، کیونکہ قرآن میں آ گیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ میں حدیث ہے کہ جب 3 لوگ غار میں قید ہو گئے تو انہوں نے ہر کسی نے اپنے نیک اعمال کا جو ہے وسیلہ دیا اللہ کو، یا اللہ میں نے فلاں وقت میں فلاں عمل کیا تھا، یا اللہ میں نے فلاں وقت میں فلاں عمل کیا تھا۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وابتغوا، تو کہ تم تلاش کرو اس کی طرف وسیلے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں میرا وسیلہ دیجئے بنبی کا محمد، یہ الفاظ آپ کے سامنے موجود ہے، حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یار یہ بندہ کتنا بڑا جھوٹ اور فراڈی ہے کہ جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اللہ کے نبی کے وسیلے کے ساتھ اور آپ کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے۔ میں آپ کو وہ بھی حدیث دکھا دیتا ہوں۔ عمر وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، یار حضرت عمر ہمارے سے زیادہ علم رکھنے والے بندے ہیں، یہ شخصیت جو آپ جس کو جیل میں اس کو پڑھیں۔ یہ دیکھیں یہ جاہل انسان اس حدیث کو اپنے آپ سے اپنی رائے سے پڑھ کے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لوگوں کو قرآن، میں اس لیے تو کہتا ہوں کسی عالم سے قرآن کو پڑھیں، کسی عالم سے حدیث کو پڑھیں۔ یہ دیکھیں یہ جاہل انسان اس حدیث کو اپنے آپ سے اپنی رائے سے پڑھ کے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ایک بہت بڑی شخصیت کا بہت بڑا جھوٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چند دن پہلے ایک ہمارے ساتھی نے ایک ویڈیو ہمارے تک بھیجی کہ جس میں مرزا انجینئر علی صاحب، جو کہ ایک بہت بڑے آج کل مذہبی اسکالر سمجھے جاتے ہیں اور ان کی اکثر ویڈیوز قرآن اور حدیث کے مخالف ہوتی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی کہ جس میں انجینئر صاحب جو ہے نا جو وسیلہ ہے، جس طرح وسیلہ ہم دعا میں کہتے ہیں اللہ پاک فلاں کے صدقے جو ہے نا میرے یہ کام کر دیجئے، تو یہ جو وسیلہ ہے اس کے اگینسٹ وہ فرما رہے کہ وسیلہ حرام ہے، اور کہیں پر انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا بڑی بے دردی سے نام لیا اور کہا کہ اگر ان کا نام لے کر اللہ کو نعوذ باللہ تھوپنا، اللہ کو سونپنا یا کسی کو سونپنا، تو ان کا اگر نام استعمال کیا جائے تو یہ تو حرام ہے، اور دنیا میں اگر ہے تو مدد مانگ سکتے ہیں، ویسے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو جب ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی، تھوڑا سا دیکھا، تھوڑا سا سنا، تو یقین کریں ہمیں اتنی حیرانگی ہوئی کہ اگر کوئی شخص اور ہوتا تو وہ اسے غصہ آ جاتا اور وہ انجینئر صاحب کو 2-3 لگا دیتا، کیونکہ ایک چیز جو کہ وضاحتاً قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ شخص آ کر اس کو وضاحتاً اس کا انکار کر رہا ہے تو لہٰذا بندہ اس کے خلاف ہی ہوگا۔ دیکھیں وسیلے کے بارے میں جتنے بھی آپ کے ذہن میں شک و شبہات ہیں، مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے، کیوں مانگنا چاہیے، سب چیزیں آج کلیئر ہوگی، اور انجینئر صاحب کا جو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے وہ بھی آج آپ کے سامنے کھلے گا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ شخص جو قرآن و حدیث کو پڑھ کر کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ پہلے چلتے ہیں ہم انجینئر صاحب کے جھوٹے کلپ کی طرف جس میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے اس بات کی طرف، گفتگو کی طرف جو کہ ان کے جھوٹ کو واضح کرے گی۔ پہلے آپ دیکھیے انجینئر صاحب کا کلپ۔ توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھوس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں، وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں۔ میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں۔ لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی، تو مجھے پلا دیں۔ آپ نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا، اس میں وضاحت میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اللہ کو نام سونپنا، کسی کا نام دینا تو یہ تو حرام ہے، اور ہاں دنیا میں موجود ہو تو دعائیں مانگ لے، نیسلے کی بوتل منگا لے۔ پورے کلپ میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی طرف سیدھا۔ قرآن مجید آپ کھولیں، ابھی کھولیں سورۃ المائدہ 6واں سپارہ 35 نمبر آیت، 35 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو اور اس کی طرف تلاش کرو وسیلے کو۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وابتغوا، تو کہ تم تلاش کرو اس کی طرف وسیلے کو۔ اب پہلے اگر کوئی ترجمہ جس کو سمجھ آ رہا ہوگا اس آیت کا
کہ वब्तगू इलैहिल वसीला, कि तुम तलाश करो अपने रब की तरफ वसीले को, तो उसके जहन में जो बताया गया कि वसीला मांगना हराम है वो सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि कुरान में आ गया कि वब्तगू इलैहिल वसीला। देखें, आप अभी कुरान मजीद खोल सकते हैं सूरह माइदा आयत नंबर 35, और जहां से हमारा जो छठा सुपारा ये आधा हो रहा है वो ही आयत है कि अल्लाह फरमा रहे कि वब्तगू इलैहिल वसीला, कि तुम वसीले को तलाश करो। अब देखें, यहाँ पर वजाहत नहीं बात समझ आ रही है कि वसीला मांगना हराम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वब्तगू इलैहिल वसीला, कि तुम तलाश करो वसीले को। अच्छा, अब मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वसीला किसे कहते हैं, वसीला है क्या। देखिए, वसीला का माना जो आता है ना वो कुर्ब आता है, कि तुम तलाश करो अपने रब की तरफ कुर्बत को, मोहब्बत को। इसके बहुत से मानी आती हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि बंदा कुर्बत को कैसे तलाश करे, अल्लाह के करीब होना किस तरह तलाश करे। देखिए, अल्लाह के करीब होने के लिए मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, ईमान और अमल सालेह और अल्लाह के बंदे। यानी कि दो चीजें जो कि अल्लाह के करीब करती हैं, ईमान और अमल सालेह, यानी कि ईमान और नेक आमाल, और साथ साथ अल्लाह के बंदे। और मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि भाई दोनों चीजों का अल्लाह को वसीला दे सकते हैं, दोनों चीजों का अल्लाह को वसीला दे सकते हैं। अब मैं आपके सामने रखूंगा हदीस, जिसकी वजह से आपको पता लगेगा इंजीनियर साहब कितने बड़े झूठे इंसान हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सुनिएगा, देखें, आपने एक हदीस अक्सर सुनी होगी जिसका मैं हवाला भी नहीं देता, ये बहुत मशहूर हदीस होगी, और ये बुखारी शरीफ में हदीस है कि जब 3 लोग गार में कैद हो गए तो उन्होंने हर किसी ने अपने नेक अमाल का जो है वसीला दिया अल्लाह को, या अल्लाह मैंने फला वक्त में फला अमल किया था, या अल्लाह मैंने फला वक्त में फला अमल किया था। तो आखिर में एक शख्स ने अपने नेक अमल का वसीला दिया, तो जिसकी वजह से गार का मुंह खुल गया। ये बहुत मशहूर हदीस है और ये अक्सर आपने सुनी होगी। दूसरे नंबर पे मैं आपको हवाला दूंगा उस हदीस का कि जिसमें आपको पता लगेगा कि अल्लाह के नबी ने खुद यहाँ पर तलकीन फरमाई। एक सहाबी आए, उन्होंने अल्लाह के नबी से किसी दुआ का मांगने का कहा कि दुआ, ये इस बारे में दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप दुआ कीजिए और उसके साथ साथ उसमें मेरा वसीला दीजिए, बिनबी का मुहम्मदिन। ये अल्फाज आपके सामने मौजूद है, हदीस आपके सामने मौजूद है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि यार ये बंदा कितना बड़ा झूठ और फ्रॉडी है कि जो दीन के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और बात आपको मैं बताता चलूं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर अल्लाह के नबी के वसीले के साथ और आपके चचा हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले के साथ दुआ मांगा करते थे। मैं आपको वो भी हदीस दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये दो हदीस मैंने आपको दिखा दी, कुरान की आयत मैंने आपको दिखा दी। अब इससे ये बात हमें समझ आती है कि अगर कोई शख्स वसीला मांगे, अगर कोई शख्स वसीले से दुआ मांगे, वसीला दो चीजों का होगा, अमल सालेह का और अल्लाह के नेक बंदों का। अमल सालेह का मतलब ये अल्लाह पाक मैंने फला जगह पर कोई नेक अमल किया था और आपके लिए किया था, अगर वो मेरा अमल काबिल कबूल है तो अल्लाह पाक मुझे इस मुश्किल से निकाल दीजिए, उस अमल के सदके मेरी परेशानी को हल कर दीजिए। और नेक बंदों का, या अल्लाह पाक जिनके बारे में आपको पता है कि ये नेक बंदे हैं और ये इस दुनिया से चले गए हैं, जिस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, ये उसके बारे में, ये उनके बारे में, ये मैं से नावाकिफ शख्स जिसके जहन में जहालत छाई हुई है, कि जिसकी आंखों पर तासुब की पट्टियां चढ़ी हुई हैं, ये देख नहीं रहा कि ये किस शख्सियत का नाम ले रहा है। देखें, अगर कोई शख्स राह चलते हुए आपसे बड़ा आ जाए और आपसे जो है टकर जाए, या आपको जो है ना आपसे गिर जाए, उसको धक्का लगे, आप बड़े अदब के साथ उसको उठाएंगे, उसको एहतमाम के साथ उससे माफी मांगेंगे, या ना भी उसके साथ ये हरकत हो, वैसे वो अगर आपके साथ चल रहा हो तो आपका अदब करेंगे, आपकी उम्र में बड़ा है। यार ये वो शख्सियत जो कि हमारे से उम्र में क्या, हमारे से अमल में करोड़ों हाँ दर्जे बेहतर हैं, करोड़ों हाँ दर्जे बेहतर हैं, ये शख्सियत उनको ना हजरत कह रहे हैं ना रहीमहुल्लाह कह रहे हैं। तो ये अगर आप इंसान सिर्फ इस पर गौर कर ले तो उसको पता लग जाएगा कि इंसान कितना ये बेअदब है, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि वसीला मांगना जायज है, लेकिन वसीले को फर्ज समझना, वाजिब समझना, ये गलत बात है। अब वसीला मांग के दुआ कर सकते हैं, वसीले के बगैर भी दुआ कर सकते हैं, ये जायज और नाजायज की बात है। वाजिब और फर्ज समझना कि वसीले के बगैर दुआ कबूल नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वसीला मांगे इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं, ना भी मांगे कोई भी मसला नहीं। लेकिन ये जो शख्स जिस तरह हरकत कर रहा है ना कि वसीला ना मांगे और इस तरह करना, ये नाजायज है। मैंने आपको बता दिया है, कुरान मजीद की आयत सूरतुल माइदा आयत नंबर 35 खोलें, वब्तगू इलैहि वसीला, और उसके बाद मैंने दो हदीसें आपके सामने रखते हैं। हजरत उमर वसीले से दुआ मांगा करते थे। यार हजरत उमर
ہمارے سے زیادہ علم رکھنے والے بندے ہیں، یا یہ شخصیت جو آپ جس کو جیلے والی سرکار کہہ رہے ہیں، یہ زیادہ علم رکھنے والا بندہ ہے؟ بھئی حضرت عمر کو زیادہ پتا ہے یار، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ جس طرح کی نازیبہ حرکات کر رہے ہیں لوگوں کو قرآن، میں اس لیے تو کہتا ہوں کسی عالم سے قرآن کو پڑھیں، کسی عالم سے حدیث کو پڑھیں۔ یہ دیکھیں یہ جاہل انسان اس حدیث کو اپنے آپ سے اپنی رائے سے پڑھ پڑھ کے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ پلیز جو ہے نا یہ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، اور تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اٹینشن کریں کہ جو شخص حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو گمراہ کر رہا ہے اس کے بارے میں ذرا اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اس کے بارے میں احتجاج بھی کریں کہ یار یہ بندہ دو نمبری کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نسل کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص مرزا صاحب کے فالوورز ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اپنے ذہن سے صرف تعصب کی اور دشمنی کی پٹی کو ہٹا کے صرف اور صرف ایک محبت کی پٹی کو چڑھا کے صرف یہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کر اور حدیث کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آ جائے گی کہ مرزا صاحب آج تک جو کہہ رہے ہیں ہم سے وہ جھوٹ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اور ہمارے چینل میں نئے بھی ہوں تو انشاءاللہ سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مرزا صاحب کا ہر جھوٹ ہم آپ کے سامنے واضح کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔